اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو عزیزو، میں آج بات اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کروں گا جو لوگ سحری کھا کر سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ظہر بھی ان کی چلی جاتی ہے، عصر کی نماز بھی ان کی چھوٹ جاتی ہے۔ ایسے ہمارے بہت بھائی ہیں جو فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں سحری کھا کر، جو ظہر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں سونے کی وجہ سے، عصر کی نماز بھی چلی جاتی ہے، سیدھا مغرب میں اٹھتے ہیں۔ ایسے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو سحری کھا کے سوتے ہیں تو فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، سیدھا مغرب سے پہلے اٹھتے ہیں۔ تو میں اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے کم از کم رمضان کے اس مبارک اور مقدس مہینے میں تو نماز کو مت چھوڑیے، نماز کو ترک مت کیجیے۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو 2 موقع دیتا ہے۔ اگر ہم نے ان 2 موقعوں کا فائدہ اٹھا لیا تو موت تک ہم 5 وقت کی نماز کے پابند بن کے رہیں گے اور ہماری نماز انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی۔ ہاں میرے دوستو، میں آپ کو دونوں موقع بتاتا ہوں۔ پہلا موقع تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، چلے میں ہو یا 4 مہینے میں ہو، 5 مہینے میں ہو، میرے دوستو وہاں ہماری ایک بھی نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر ہماری وہاں بھی نماز چھوٹ رہی ہے تو ہم مقام پہ آ کر کبھی نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ جب ہم مسجد کے ماحول میں رہ کر نماز کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں تو مقام پر رہ کر کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس نے اللہ کے راستے میں نکل کر نمازوں کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کی تو اس کی نماز مقام پہ آ کر بھی نہیں چھوٹے گی، یہ پکی سچی بات ہے۔ اور جس نے اللہ کے راستے میں تہجد کی پابندی کی تو اس کے مقام پہ آ کر فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں وہ لوگ نمازوں میں کوتاہیاں ایک دم نہ کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں اللہ کے راستے میں، تاکہ مقام پر آ کر نمازوں پہ جمنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اور دوسرا موقع کیا ہے؟ وہ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو دریا میں پھینکوا دیتا ہے۔ اس لیے شیطان تو ہے نہیں جو ہمیں بہکائے، جو ہمیں پھسلائے، جو ہمیں اللہ سے دور کرے، اللہ کے محبوب نبی سے دور کرے۔ اس لیے شیطان نہیں ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ جس نے رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی سے پڑھی، غیر رمضان میں بھی اس کی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ اور جس نے رمضان میں تہجد کی پابندی کی، اس کی غیر رمضان میں فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ اور جس نے رمضان جیسے مبارک مقدس مہینے میں بھی نماز میں سستی دکھائی، نماز کو ترک کیا، چھوڑا، وہ غیر رمضان میں کبھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ رمضان میں شیطان نہیں ہے تب بھی ہماری نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں، اور غیر رمضان میں تو شیطان آزاد ہوتا ہے، تو سوچیے غیر رمضان میں کیسے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے میں اپنے ان تمام بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ سحری کھا کر سو جاتے ہیں، جو لوگ سونے کے چکر میں فجر، عصر، ظہر سب نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان سے میں گزارش کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کو مت چھوڑیے۔ ابھی ہمارے یہاں 3-4 دن پہلے تراویح میں قرآن شریف مکمل ہوا، تو ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب بڑے درد بھرے انداز میں بیان میں حضرت کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے رمضان ختم ہونے کے قریب ہے، مسجدیں دھیرے دھیرے خالی ہو رہی ہیں، اور ابھی رمضان تو ایک دم شروعات ہی ہے، ابھی 4 ہی 5 رمضان ہوا ہے کہ مسجدیں خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ حضرت مولانا عثمان صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کا گھر خالی رہے، اگر رمضان کے مہینے میں بھی مسجدیں خالی رہیں تو پھر یہ بات اللہ کے غضب کے دعوت دینے والی بات ہے۔ ہاں میرے دوستو، یہ بات، ہمارا یہ اعمال، مسجدوں کو خالی رکھنا رمضان کے مبارک مہینے میں بھی، تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں دن بہ دن مسلمان دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں،
اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ مسلمانوں کے اندر اللہ کے وعدوں کا یقین ہے، نہ وعید کا یقین ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کامیابی کا یقین ہے۔ اس لیے آپ لوگ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں جس درد کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اور میری یہ ویڈیو سب لوگوں تک پہنچائیے تاکہ میری بات سب سنیں۔ اگر میری بات سننے سے کوئی ایک میرا بھائی اگر راہ راست پر آ جاتا ہے اور نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے، تراویح کی پابندی کر لیتا ہے، میں سمجھوں گا اللہ نے میرے بولنے کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے میری اس ویڈیو کو لوگوں تک خوب پہنچائیں، خوب پھیلائیں، اور نمازوں کی پابندی کیجیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تراویح کے تہجد کی خاص طور سے پابندی کیجیے تاکہ غیر رمضان میں ہم نمازوں کے پابند رہیں۔ چلتا ہوں میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔